ابو عثمان سے روایت ہے، کہا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل کے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ میں ہدایات لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس موقع پر میں نے یہ بھی پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ میں نے کہا کہ مردوں میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے والد۔ میں نے کہا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر۔ اور پھر میں نے پوچھا تو آپ نے کئی لوگوں کے نام لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بڑی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک باشت میرے قریب آتا ہے تو میں بھی ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کہ تیرے سامنے حاضر ہیں اور بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں وہ عطا کر دیا جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ تو وہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو۔ انہوں صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء کے رہنے کی جگہیں ہوں گی جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی اور ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت حسین ہو گئے ہو۔